آئیے ہم دعا کریں۔ ہمارے آسمانی خداوند قادمت رب الفاج، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا، تیرے ہی نام کو مبارک کہتا ہوں۔ آسمانی خدا، آج کے کلام کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ جب ہم تیرے زندہ کلام کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہیں، تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، تیرے کلام کو ہم سن سکیں، سمجھنے والا دل اور سننے والے کان عطا کر، تاکہ ہم روح اور سچائی سے تیرے کلام کو سنیں، جانیں، سیکھیں، عمل کریں اور غور و خوض کریں۔ جو کلام تو نے سکھایا، بتایا، سمجھایا، اس کو بیان کرنے کا فضل دے، تاکہ جتنے بھی لوگ تیرے زندہ کلام کو سنتے ہیں تو اس سے برکت حاصل کریں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے بندے کی زبان کا ذمہ لے، جو کچھ کہوں بولوں اسے سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، تیری تمجید ہو یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع نے کہا، میں دروازہ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی ان کلیمز کو دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا، زندگی کا نور میں ہوں۔ یسوع نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع نے کہا، زندگی کا دروازہ میں ہوں۔ آج ہم اس تعلیم کے بارے میں جانیں جو پہاڑی واز دیتے ہوئے خداوند نے تعلیم دی۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 7ویں آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ 3 باتوں کی تعلیم خداوند نے دی ہے۔ مانگو دعا ہے، اور جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے، اگر تم میرے کلام پر عمل کرو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو وہی تمہارے واسطے ہو جائے گا۔ مانگنے کا مطلب دعا ہے، اور وہ خدا سے مانگنا ہے۔ دوسری بات خداوند نے کہی کہ ڈھونڈو تو تم پاؤ گے۔ ڈھونڈنے کی تعلیم خداوند نے ہمیں دی کہ ہم خداوند کے کلام کی تلاش کریں، ہم آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈیں۔ اور خداوند نے تعلیم دیتے ہوئے کہا، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو وہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ ڈھونڈنے کی تعلیم ہمیں کلام مقدس سے ملتی ہے، اور بڑی گہری خداوند کی تعلیمات ہیں۔ پھر کھٹکھٹانے کے حوالے سے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ یہ تینوں باتیں دنیاوی باتیں ہیں، لیکن ان کا گہرا تعلق خدا نے ہمیں سکھانے کے لیے بتایا ہے۔ کھٹکھٹانا،
عام بات ہے جب کبھی ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو نوک کر کے ہمیں جانے کی تربیت دی گئی ہے ماں باپ نے یا ہمارے ٹیچر نے کہ جب بھی کسی کمرے کی طرف جاؤ تو بے دھڑک اندر داخل نہ ہو بلکہ اسے نوک کرو، اسے کھٹکھٹاؤ۔ جب کسی گھر میں جاؤ تو دروازہ یا گیٹ کھٹکھٹاؤ یا ڈور بیل ہے اس کو بجاؤ تو تمہارے لیے وہ کھول دیں گے۔ اگر بغیر کھٹکھٹائے بے دھڑک آپ اندر جاتے ہو تو کوئی بھی آپ کو آگے سے کوئی نہ کوئی بات کرے گا کہ آپ کو تمیز نہیں کہ کسی کے گھر میں ایسے داخل ہوتے ہیں۔ تو کھٹکھٹانے کی تعلیم کو ہم دیکھیں گے، وہ ہے دروازہ۔ یسوع مسیح دروازہ ہے، اس نے خود کہا کہ میں دروازہ ہوں۔ پھر آگے ہم اس بات کو جا کر دیکھتے ہیں کہ دو دروازوں کا ذکر ہے، ایک تنگ دروازہ ہے اور ایک بڑا کھلا دروازہ ہے۔ تنگ دروازے سے داخل ہونے کے لیے خداوند نے تعلیم دی ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، تنگ راستے سے داخل ہو، سکڑا راستہ اختیار کرو۔ کھلا راستہ جس میں بہت دنیا جاری ہوتی ہے، لیکن وہ جو حقیقی دروازہ ہے، جو نجات کا دروازہ ہے، جو زندگی کی طرف جاتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جو دروازہ جاتا ہے، وہ یسوع مسیح ہے اور وہ تنگ دروازہ ہے۔ تنگ دروازہ میں مشکلات ہیں، ہڈلز ہیں، لیکن جو کھلا راستہ ہے اس میں کوئی مشکل نہیں، لوگ بے ہنگم بھاگے ہوئے جاتے ہیں۔ اس لیے آگے جا کے ہم اس تعلیم کو دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو ہم دیکھیں، وہاں پر خداوند نے اپنے آپ کو بتایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور میں جو ہوں وہ اس بھیڑ خانے کا دروازہ ہوں۔ پڑھیں اس کو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھیں کہ جو دیوار پھیلانگ کر جاتا ہے تو اندر اگر کوئی چوکیدار ہے یا گھر والے ہیں، وہ ڈنڈے مار کر اس کو نیچے گرا دیں گے، وہ چور ہے۔ لیکن خداوند یہ فرماتے ہیں کہ صحیح راستے سے ہمیں اندر جانے کی ضرورت ہے، اور وہ دروازہ یسوع مسیح ہے۔ جی، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ بھیڑیں کلیسیا کو کہا گیا ہے۔ بھیڑوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنا راستہ جانتی ہیں، اپنے بھیڑ خانہ کے جگہ کو، مقام کو وہ جانتی ہیں، اپنے چرواہے، اپنے گڈریے سے وہ واقف ہیں، اس کی خوشبو سونگھتی ہیں، اس کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ اور بھیڑ میں خصوصیت ہے کہ وہ سر نیچے کر کے چلتی ہوئی جاتی ہے، کیونکہ اسے اپنے گڈریے کا علم ہے، اور وہ
اپنے چرواہے کی آواز کو سنتی ہیں۔ آج بھی کلیسیا کو یہ درس دیا گیا ہے کہ ہمارا اچھا چرواہا یسوع مسیح ہے، اس کی آواز کو سنیں۔ اور جب وہ چرواہا اس دروازے کے اوپر آتا ہے تو دربان اس دروازے کو کھول دیتا ہے اور ساری بھیڑیں اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، آگے جا کر ہم دیکھیں 7ویں آیت سے، پر ہم آئیں گے وہاں سے پڑھیں جی۔ بس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ کلیسیا بھیڑیں ہیں اور خدا کو بھیڑیں پسند ہیں، خدا کو بھیڑوں کی خوشبو پسند ہے۔ میرے عزیزو، بھیڑ جو ہے بڑی بھولی بھالی ہوتی ہے۔ بکرے اور بکریاں چلاک ہوتے ہیں، اس کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ علیحدہ کرنے کی تعلیم ملتی ہے کہ بھیڑوں کو اور بکریوں کو علیحدہ کر دو، بھیڑوں کو دائیں طرف اور بکریوں کو بائیں طرف۔ دائیں طرف جو ہے وہ برکت کا ہے، وہ جنت الفردوس کا علاقہ ہے، اور بائیں طرف الٹا وہ دوزخ اور جہنم کا وہ علاقہ ہے۔ تو بھیڑیں ان کو علیحدہ کیا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اچھا چرواہا ہے۔ میرے عزیزو، ہم 23 زبور میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر داؤد نبی نے فرمایا، اور داؤد نبی نے یہ جو زبور لکھا، علماء دین یہ تواریخ اس بات کی گواہ ہے، وہ بتاتی ہے کہ جب وہ 17 سال کا تھا اس نے یہ زبور لکھا تھا، خداوند میرا چوپان ہے۔ اس نے خدا کو اپنا چرواہا کہا، گلابان کہا، خداوند میرا چوپان ہے، وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں چراتا ہے، بٹھاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے جب پانی ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے چرواہوں کی، گڈریوں کی، کہ وہ سرسبز جگہوں کی تلاش کرتے ہیں، ایسی جگہ کی تلاش کرتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، جہاں سکون اطمینان ملتا ہے، جہاں راحت ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے، وہ دروازہ ہے۔ میرے عزیزو، وہ ہمیں اچھی اچھی جگہوں میں بٹھاتا، سرسبز جگہوں میں بٹھاتا، کھانے پینے کو جہاں پر کثرت سے ہے وہ فراہم کرتا، جہاں پانی موجود ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں، اس جگہ اور مقام پر بٹھاتا تاکہ ان کی بھیڑیں کبھی بھی پیاسی نہ ہوں۔ ان کی ہر ایک چیز کا خیال خداوند یسوع مسیح رکھتے ہیں، وہ اچھا چرواہا ہے جی۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر باہر آیا جائے اندر باہر آیا جایا کرے گا، اور چارہ پائے گا۔ اور چارہ پائے گا۔ یہ اچھے چرواہے کی خصوصیات ہے۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا دروازہ میں ہوں۔ جو مجھ سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا، زندگی پائے گا، کثرت کی زندگی کو حاصل کرے گا، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے گا۔ ہلیلویا۔ پھر دوبارہ اس کو پڑھیے گا، اسی حصے کو جی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا۔ پہلی تو بات ہے اگر، لفظ ہے اگر کا استعمال ہے
کہ اگر کوئی اس سے کیا ہو داخل ہو تو وہ نجات، اگر وہ داخل نہیں ہوگا تو نجات نہیں پائے. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ داخل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. خدا نے چھوٹ دے دی ہے، آپ کی مرضی ہے داخل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر آپ یا میں اس دروازے سے داخل ہوں گے تو کیا پائیں گے؟ نجات پائیں گے. جی. اور اندر باہر آیا جایا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس دروازے میں سے آنے جانے کا راستہ آپ کا ہوگا. آپ اندر باہر آیا جایا کریں گے، آپ کو کھلی اجازت ہوگی، آپ فری ہوں گے اور چارہ پائے گا اور خوراک حاصل کرتے رہیں گے. جی. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. چور ابلیس کو کہا گیا ہے. وہ چوری کرتا ہے، وہ بھیڑیں چراتا ہے، وہ بھیڑوں کو مارتا ہے. لیکن جب بھیڑیا آتا ہے تو یہ چور کیا کرتا ہے؟ یہ جھوٹا قسم کا چرواہا بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، مزدور ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم کثرت کی زندگی کو حاصل کریں. ہاللیلویہ. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دروازے سے آیا جایا کریں. ہاللیلویہ. ہم دیکھیں مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا کون سا جا رہا ہوں بابا؟ پریز دی لارڈ جیسس. اور اس کی 23 سے 30 آیت تک ہم اس کو دیکھیں گے. لوکا کی انجیل 13 باب 23 اور 24 آیت. جی. اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اگر کوئی اس دروازے سے داخل ہو تو کیا پائے گا؟ نجات. آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. وہ شخص پوچھتا ہے کہ نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا جاں فشانی کرو. جاں فشانی، نجات حاصل کرنے کے لیے جاں فشانی کی ضرورت ہے. کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے. بتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، جاں فشانی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، جان مارنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی آسان نہیں ہے آسمان کی بادشاہی، یہ کوئی آسان نہیں ہے نجات. لوگوں نے، مسیحوں نے نجات کو عام معمولی سے سمجھ رکھا ہے کہ سب کیا نجات پائیں گے. سوال ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاں فشانی کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ہاتھ پاؤں مارو. لیکن ہمارے مسیحوں کو سستی نے آ کے دبایا ہوا ہے. دنیاوی طور پر بہت پیچھے ہیں، تعلیمی طور پر بہت پیچھے ہیں، سائنس میں آپ آ جائیں بہت پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، چرچ جانے میں بہت پیچھے ہیں، عبادت کرنے میں بہت پیچھے ہیں، کلام پڑھنے میں بہت پیچھے ہیں، کلام کو سیکھنے کے لیے بہت پیچھے ہیں. اور تو بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجنے کے لیے ان کے دل تنگ ہیں، کوشش نہیں کرتے، جہاں فشانی نہیں کرتے. تو یسوع مسیح نے کہا کہاں کون سے دروازے سے داخل ہو؟ تنگ دروازے سے داخل ہو. ہم کھلے دروازے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی پہنچ جائیں گے. جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو. تنگ دروازے سے داخل ہونے کی کوشش، کیوں میں لگ جائیں. آپ نے دیکھا جو کیوں میں لگے ہوتے ہیں ان کی باری آتی ہے، جو کیوں میں نہیں ہوتی ہے دنگا مشتی ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی گرا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی گرا رہا ہوتا ہے تو کچھ حاصل نہیں. کیوں میں داخل، تنگ دروازے سے داخل ہونا. اور تنگ دروازے سے داخل ہونے کے لیے آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، اور لائن میں باری آ جاتی ہے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا جو کیوں میں لگے ہوتے ہیں ان کی باری آتی ہے. جی آگے پڑھیں. ہاں آگے چلیں. اس نے ان سے کہا کہ جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں
کہ بتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے. بہت سارے لوگ کوشش کریں گے. کیسے کوشش کرتے ہیں؟ کبھی چرچ چلے گئے، پھر 3-4 ہفتے یا 3-4 مہینے بھول گئے. کبھی دل کرتا بائبل پڑھنے، پھر پوری اس کے ساتھ لگن کے ساتھ کہ میں بائبل پڑھا کروں گا صبح اٹھ کر، یا میں نے اس سال بائبل کو پورا پڑھنا ہے. اور کیا ہوتا ہے، 1-2 مہینے پڑھا، اس کے بعد پھر بھول گئے. تو کون تو میں کون. جب کبھی پاسٹر نے کہا مجھے بائبل پڑھتا، ہاں میں پڑھتا ہوں، میں نے شروع کی ہوئی ہے. جھوٹ. اور جھوٹوں کا باپ کون ہے؟ ابلیس. آپ یہ سمجھ لیں، پھر آپ ابلیس سے ہیں جو بھی یہ حرکت کرتا ہے. تو جام فشانے نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اور پھر پیچھے رہ جاتے. ہر کام میں پیچھے، ہر کام میں پیچھے. ہم لوگ کس کام میں ہم آگے ہیں؟ آپ بتا دیں. کون سی جگہ مقام جو ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ شاید چند ایک فیملیز کے علاوہ باقی سب تتر بتر ہیں. کیونکہ ہمیں دروازے کی پہچان ہی نہیں ہے کہ ہم کس دروازے پر جا کے کھٹکھٹائیں تاکہ ہمارے لیے کھولا جائے. جی آگے بڑھ. جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو، پھر کیا ہوگا؟ آپ کھٹکھٹاؤ گے، آپ کہو گے میں بائبل پڑھتا ہوں، میں چرچ جاتا ہوں. کبھی کبھار کھٹکھٹاؤ گے، بند ہو گیا دروازہ، سارے راستے بند ہو گئے. اب کوئی راستہ کوئی نہیں کھلا. وہ 5 اور دوسری 5 سست اور ہوشیار جو کماریاں ہیں، ان کا ذکر خدا نے تمثیلاً کہا. کھٹکھٹاتی رہیں، دروازہ ہمارے لیے کھول، کیونکہ لیٹ ہو گئی تھی. تیل کا مطلب کلام، تیل کا مطلب روح القدس کو ہم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، کلام تو دور کی بات ہے. اور روح القدس تیل ہے. تیل کو روح القدس کہا گیا ہے تشبیہاً. کپڑوں میں روح ختم ہو چکا ہے. دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کھول، میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کہاں کے ہو. جی. اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا. ہم تو تیرے ساتھ کھایا پیا ہے، میٹنگز میں آئے ہیں، تیری دعوتوں میں شامل ہوئے ہیں. جی. اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی. مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو. اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو. اے بدکارو تم سب مجھ سے کیا ہو جاؤ؟ دور ہو جاؤ. ہم کیا بن گئے؟ آنن فانن. کبھی کبھی تعلیم سننے کے لیے چلے گئے، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس تعلیم کو سنا بازاروں میں جب تو دیتا تھا، ہم تو تیرے کھانے کھائے ہیں. تو ہمیں کہتا ہے کہاں کے ہو، تو ہمیں کہتا ہے کہ میں تم کو نہیں جانتا. کبھی کبھار کی ملاقات سے کچھ نہیں ہوتا، ریگولر ملاقات کی ضرورت ہے. کنٹینیو. میرے عزیزو، پھر کون سا ٹائٹل ملتا ہے ان بھیڑوں کو؟ بدکار. اے بدکاروں میری نظر سے دور ہو جاؤ، میں تم کو نہیں جانتا. یہ ہے وہ دروازہ. اس دروازے سے ہم داخل نہیں ہوئے، ہم اس دروازے کی پہچان نہیں کرتے، ہم اس دروازے کو وقت پر کھٹکھٹاتے نہیں، وہ دروازہ بند ہو گیا ہے. یسوع نے کہا میں دروازہ ہوں، اور تم اس میں سے داخل ہو. اگر کوئی اس میں سے داخل ہو تو وہ کیا پائے گا؟
निजात पाएगा। अगर कोई इसमें से दाखिल होगा वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम इस बात को देखें, एक तो हमने उस दरवाजे को खटखटाना है। एक वक्त आएगा कि यीशु मसीह आपके घर के ऊपर खड़े होकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। एक हवाला देखें मुकाशवा 3 बाब उसकी 20 और 21 आयत में। यहाँ पर इससे पहले मैं इस आयत को पढ़ने से पहले एक बहुत बड़े मुसव्वर की बात बताना पोर्ट्रेट बनाने वाले की बात बताना चाहता हूँ। मुकाबला हुआ, मुसव्वरी का, और उस मुसव्वर ने एक दरवाज़ा बनाया, बहुत खूबसूरत दरवाज़ा, लेकिन उसको बाहर से वो हैंडल नहीं था। सब लोग आते और कहते कि दरवाज़ा तो बहुत खूबसूरत है, इस मुसव्वर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि इसका हैंडल नहीं लगाया। बगैर हैंडल के भी कोई दरवाज़ा होता है? हर बंदे आता है चिच करके चले, नहीं नहीं नहीं, है तो बड़ा खूबसूरत। जब इनाम देने की बारी आई तो उसको बुलाया गया कि भाई इतना खूबसूरत तूने दरवाज़ा बनाया है तो हमें बता, ये इसको हैंडल क्यों नहीं लगाया, क्या सोचकर? उसने कहा, भाई मेरे, आप लोग क्रिश्चियन नहीं हो। अगर क्रिश्चियन होते तो इस दरवाजे को जानते कि यीशु ने कहा कि मैं क्या हूँ, दरवाज़ा हूँ। और यीशु मसीह जिस दरवाजे को नॉक करता है ना, उसको बाहर से हैंडल नहीं होता, वो अंदर से खुलता है। यीशु ने कहा कि मैं दरवाज़ा हूँ, जो मुझसे दाखिल होगा वो खटखटाएगा, अंदर से खोलेगा। और अंदर से कौन खोलेगा? मैं और आप। आप चिट्ठी खोलोगे तो यीशु अंदर आएगा। और सब लोग अश कर उठे और उन्होंने कहा, जितने भी मुसव्वर थे उन्होंने कहा कि वाकई हम क्रिश्चियन नहीं, अगर हम क्रिश्चियन होते तो इस दरवाजे को हम जान सकते। आज बहुत सारे क्रिश्चियन इस दरवाजे से नावाकिफ़ हैं, इस दरवाजे से नावाकिफ़ हैं जिसके ऊपर हैंडल नहीं है। उसने कहा खटखटाओ तो ताकि तुम्हारे वास्ते खोला जाए। यीशु मसीह खटखटाएगा, आपको खोलना है। बाज़ का तो आप खटखटाओगे तो यीशु आपके लिए खोलेगा। क्या कोई बहुत बड़ा बादशाह या यहाँ का वज़ीर आज़म आपके घर में आकर नॉक करे, आप उसी का कौन, तो वो कहे वज़ीर आज़म, अब उछल पड़ोगे खुशी के साथ कि वज़ीर आज़म है, सदर है या बादशाह है। वो बादशाहों का बादशाह, वो खुदावंदों का खुदावंद आपके घर पर, आपके दिल की दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है, आपको खोलना है। क्या लिखा है यहाँ पर? मुकाशवा 3 बाब 20 आयत। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा। पहली तो बात है खटखटाते वक्त आवाज को सुनना है, आपके कान खुले होने चाहिए। अगर आपके कान बंद हैं, बहरे हैं, आप कभी भी दस्तक नहीं सुन सकोगे। वो खटखटाता रहेगा और चले जाएगा। कई दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह आपके पास आए हैं, खटखटाया है, बेटा उठ जाओ, आओ हम मिलकर दुआ करें। आपके कान बंद हैं, वो बार बार कह रहे बेटा उठ जाओ, आपके कान बंद हैं। खटखटाए और फिर मेरी आवाज़ को क्या करे? सुने, खटखटाने की आवाज़ को सुने
اور سن کر کیا کرے؟ کھولے. جی. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. نمبر 1 وہ میرے ساتھ. اگر آپشن ہے، آپ کھولو یا نہ کھولو. اگر آپ کھول دو تو وہ اندر آئے گا، آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ کھانا کھائے گا. میں اس کے ساتھ، آپ خداوند کے ساتھ، اور خداوند آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ خداوند کے ساتھ آپ کھانا کھائیں. دروازہ آپ کو کھولنا. اگر کھولو گے تو آ جائے گا، اگر دروازہ نہیں کھولے گا تو وہ چلا جائے گا. وہ ہر روز آتا ہے، ہر روز کھٹکھٹاتا ہے. کیا آپ کھولتے ہو؟ نہیں. نیند ہی نہیں جاتی. اٹھو بیٹا چرچ چلو. نہیں، اور پھر رہ جاؤ گے. یہاں تو ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس گیس ہونی چاہیے، گرم ہو، گرمی میں اے سی ہونا چاہیے، پنکھا ہونا چاہیے تاکہ ٹھنڈے رہیں. تو وہاں آگ اور گندے کی جھیل میں کیا کرو گے؟ اس کی تیاری نہیں کرنی. نہیں، ادھر سڑ مر جانا ہے. تو اگر کھولے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا. جی آگے پڑھیں. بہت خوبصورت بات ہے. میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا. جو غالب ہے، مجھے اور آپ کو دنیا اور دنیا کے کاموں پر غالب آنا ہے، اپنے نیند پر غالب آنا ہے، اپنے بری عادتوں پر غالب آنا ہے. اور جو غالب آئے میں کیا کروں گا؟ میں اس کو اپنے تخت پر بٹھاؤں گا. جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ جس طرح خداوند یسوع سے غالب آئے اور اپنے باپ کے دائیں ہاتھ اس تخت پر جائے بیٹھے. خداوند یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے. وہ آپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھانا چاہتا ہے، لیکن ہم بیٹھنا نہیں چاہتے. ہم دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس یہ ہو، ہمارے پاس وہ ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس بنگلہ ہو، ہمارے بچے یہ ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ ایسے ہو جائیں گے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ آسمانی تخت پہ وہ بٹھانا چاہتا ہے. اس تخت پہ بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں. سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے کے خوش ہو دھکے لگا دے رہو. کبھی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، دھکے لگاؤ. کبھی پنکچر ہوگی، دھکے لگاؤ. اس آسمانی رخت کے اوپر بیٹھ کر ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم غالب آئیں دنیاوی باتوں کے اوپر. لفظ اگر، 3 آیتوں کے بیچ میں لفظ اگر آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. اب جانا چاہتے ہو جاؤ، کھولنا چاہتے ہو کھولو، نہیں کھولنا چاہتے نہ کھولو. وہ آپ کی مرضی ہے. جام فشانی کرو، جو جام فشانی کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا. جام فشانی کیا ہے؟ صبح سویرے اٹھیں، کلام مقدس پڑھیں، تلاوت کریں، خدا سے رابطہ رکھیں اور دنیا کے کاموں میں لگ جائیں. خدا ان آپ کو برکت پر برکت دے گا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو کوٹہ شہر میں دیکھا ہے، روحانی لوگ ہیں. شاید آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا. صبح اٹھتے ہیں، دعا بندگی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، چرچ جاتے ہیں، ریگولر جاتے ہیں چرچ اپنے بچوں کے ساتھ. اور بہت بڑے بڑے عہدوں پر ان کے ماں باپ تھے، آج ان کے بچوں میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کون ہے. مسلسل خدا کے گھر جاتے ہیں، خدا کا حصہ تھیلی میں ڈال کر آتے ہیں اور ہر مہینے دہ یکی دیتے ہیں. یہ بھائیوں کے چرچ سے اس کا تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق کسی بھی چرچ سے ہے جس کو ہم پسند ہی نہیں کرتے. ہمارے پادری، ہمارے بھائی ان چرچز کو پسند ہی نہیں کرتے. ان چرچز کے اندر وہ ریگولر جاتے ہیں. یہ بائبل مقدس وہی ہے نا، ایک ہی ہے نا، چاہے وہ بھائیوں کے پاس ہو، کیتھلک کے پاس ہو، یا چرچ پاکستان والوں کے پاس ہو، یا انگلیکن چرچ والوں کے پاس ہو، یا پریسبیٹیرین والوں کے پاس ہو، یا ARP مشن والوں کے پاس ہو. بائبل تو ایک ہی ہے نا، یسوع تو ایک ہی ہے نا، راستہ تو ایک ہی ہے نا، دروازہ تو ایک ہی ہے نا. کھٹکھٹانے کو آپ ہی کو کہا ہے.
ہر چرچ کے بندے کو کھٹکھٹانے کے لیے کہا ہے، کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا. ہر جو عبادت گزار ہے اس کے گھر میں آ کے کھٹکھٹاتا ہے یسوع، پھر آپ دروازہ کھولو. کنڈا باہر سے نہیں، اندر سے لگا ہے. ہینڈل باہر سے نہیں، اندر سے ہے. اندر سے آپ کو کھولنا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے اور وہ آپ کے ساتھ، یہ وعدہ ہے. پھر وہ آپ کو آسمانی باپ کی اس جگہ کے تخت پر بٹھائے گا، لیکن شرط ہے کہ آپ غالب آؤ. دیکھیں یونا کی انجیل اور اس کا 14واں باب، اس کی 23-24 آیت، 23 اور 24 آیت دیکھیں. روح پاک کی بات ہے، پھر روح القدس آپ کو دے گا. جی یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ سوال پہلے اوپر دیکھ لیں گے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا سوال کہ اوپر سے دیکھ لو. اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے اگر، ہر جگہ پر آپ کو لفظ اگر ملے گا. آپشن آپ کے لیے چھوڑا ہوا ہے، آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. آپ کے پہ کوئی سختی نہیں کہ یہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، کوئی سختی نہیں. اگر آپشن، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے مجھ سے بات محبت، خدا سے پیار کریں، محبت رکھیں، تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا. تو دوسری بات محبت، وہ میرے کلام پر کیا کرے؟ عمل کرے. اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور میرا آسمانی باپ اس سے کیا رکھے گا؟ محبت رکھے گا. اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور ہم اس کے ساتھ سکونت کریں گے. ہم اس کے پاس آئیں گے. ہم کون؟ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. ہم آج کل ہم بڑی تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں. دعا بھی ہم آپ کر کے دعا کرتے ہیں. یہ کون سی اردو ہے آپ والی؟ پنجابی میں تو تڑائیں کو بڑا برا سمجھتے ہیں. کسی کو کیا پتا پنجابی میں تو کس کو کہتے ہیں؟ خداوند دا تو، لشکراں دا خدائیں تو. کدھر ہے آپ شاپ؟ آپ سیکنڈ باتیں ہیں. اگر کسی کو محبت نہیں ہوتی نا، غیر کو آپ کہتے ہیں، اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. آپ کا نام پاک نہیں ماننا ہے. کہیں کو میں نے دیکھا آپ کا نام دعا کرے آپ. یہ دوسرے درجے کا لفظ ہے اردو میں. آپ غیروں کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ. اپنوں کے لیے، خدا کے لیے لفظ تیرا استعمال ہوتا ہے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام، آپ کا نہیں، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی، یہ نہیں آپ کی بادشاہی. وہ جتنے بھی آپ کر کے دعا مانگتے ہیں نا، مجھے اوپرے لگتے ہیں، غیر قوم کے لوگ لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے مجھ کو. خداوند میرے چپان ہے. پڑھیں ذرا اس کو کہ ہاں، خداوند میرے چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں، وہ مجھے، وہ آپ نہیں، وہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں اٹھاتا ہے. وہ مجھے راحت کے، وہ آپ نہیں، آپ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتے ہیں. غیروں کے لیے آپ لفظ استعمال، پتہ نہیں کون سی تمیز ہے. یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ آئے خداوند ہمارے لیے یہ کام کر دیں، آپ کا ہم خداوند شکر ادا کر دیں. پھر دعائیں روانی بھی آپ کر کے پڑھنا ہے. اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہے، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پڑتے زمین پر بھی ہو. آپ 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 یہ ہندوستانی مہاجر بولتے ہیں. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا تو نے میرے سر پر تیل تو میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آگی بات.
کل بھی میں آسٹریلیا سے ایک بہن صاحبہ اسمبلی آف گاڈ کی تھی، آپ کر کے دعا کر رہی تھی. بیسکلی ٹیچنگ ان کی بیتنیہ کے لیے، لیکن یہاں آپ آگے گھس گیا ہے. آپ اردو میں دوسرے درجے کا لفظ ہے، دیکھ لیا نا آپ نے. تو یہ ہے وہ باتیں کہ ہم اس کے پاس آیا جایا کریں گے. ہم میں کون ہے؟ خدا، یسوع مسیح بیٹا اور روح القدس. ہم اس کے پاس آیا کریں گے اور اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ سکونت کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے ساتھ سوئیں گے. ان کے گھر میں ہم آیا جایا کریں گے. اور اس نے کہا کہ میں دروازہ ہوں اور جو مجھ سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا اور وہ آیا جایا کرے گا. آمین. اس کے پاس اتھارٹی ہوئے گی، وہ آیا جایا کرے گا. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں ناک کر کے نہیں آتے. اگر آپ کے پاس انٹر لاک کی چابی ہے، چابی گئی اندر، یا پرانے دور میں دروازوں کو جو ہے گاؤں میں بھی چلے جائیں، دروازوں کو کنڈی نہیں لگتی. لیونگ روم کو بھی کنڈی نہیں لگاتے. وہ ادھر بھی ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں، وہ لگا دیتے کنڈی سے لگا کر چلے جائے. کوئی تالا شالا نہیں لگاتے، جو ہے اندر آ کے گھس جاتا ہے. یہ خداوند نے میرے اور آپ کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی کنڈی شنڈی نہیں رکھی ہوئی. آپ دروازہ کھولے اور اندر آئیں، آیا جایا کریں. یہ ہمارا پیار ہے یسوع مسیح کے ساتھ، اور یسوع مسیح کا ہمارے ساتھ. ہم غالب آئیں ان تمام ایسی حرکات کے اوپر جو ہر روز ہم سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں اور مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. اس کے پاس آیا جایا کریں. تنگ دروازے سے داخل ہو، جب فشانی کریں، کیوں میں لگیں، ترتیب کے ساتھ. آسمان کی بادشاہی کہ تخت وہ آپ کو دے گا اور وہ اپنے ساتھ آپ کو تخت پہ بٹھائے گا. لیکن ہم تخت پہ بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینا چاہتے ہیں، اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، چاہے ڈرائیونگ آئے یا نہ آئے. ہم سیکنڈ ہینڈ گھر لینا چاہتے ہیں جہاں میں سکون ہو یا نہ ہو. وہ ہمارے گھر میں آیا جایا کرے گا. آمین. یسوع مسیح نے کہا ڈھونڈو تو پاؤ گے، مانگو تو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اس کی تشریح یوں ہے، مانگتے رہو. کیا کرتے رہو؟ مانگتے رہو، تمہیں ملتا رہے گا. ڈھونڈتے رہو، پاتے رہو گے. کھٹکھٹاتے رہو، کھلتا رہے گا. آمین. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو کثرت کی برکت دے. آمین. پریز دی لارڈ جیسس. ہاللیلویہ. تھینک یو لارڈ جیسس. آئیے ہم دعا کریں. خدا کا روح جسے ابارتا ہے دعا میں رہنمائی فرمائے. پریز گاڈ جیسس.